یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے اہل ایمان، تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ یعنی ممکن ہے کہ مد مقابل شخص کی کوئی خوبی اس کے ظاہری عیب کے مقابلے میں بہت بڑی ہو۔ مثلاً آپ کسی کی بھدی ناک کا مذاق اڑا رہے ہیں یا چھوٹی آنکھوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے دل کا تقویٰ تمہارے تقویٰ کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تمہارے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1000 گنا زیادہ محبت کرتا ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ اسی طرح عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ یعنی پہلے حکم جو اس آیت کے اندر دیا گیا ہے وہ یہ کہ مسلمان مرد اور عورتوں کو اپنے اپنے حلقوں میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں ذرا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنی محفلوں کو دیکھیں جہاں کزنز اکٹھے ہو جاتے ہیں، دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہاں پر کس قسم کا منظر ہوتا ہے۔ کسی ایک کو پکڑ لیتے ہیں، پھر اس کا وہ مٹی پلیت کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ رونے والا ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ سامنے ہے اور کبھی اس کی غیر موجودگی میں اس کی مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کسی کا بھی مذاق نہ اڑاؤ۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مذاق اڑاتے ہیں، اور جب دوسرا زچ ہو جاتا ہے، رونے لگتا ہے، یا آگے سے وہ کوئی اریٹیٹ ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں ذرا سا مذاق کیا تھا، اس نے تو برا ہی منا لیا۔ مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں بہت بڑا فرق ہے، اور ہم مذاق اڑاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہلکا سا مذاق کیا تھا، خامخواہ برا مان گیا۔ تو یہاں سب سے پہلے اس آیت کے اندر جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مذاق نہ اڑاؤ۔ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے اور ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ ہم کس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ عیب میں اس کی تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ اگر کوئی لنگڑا ہے، کوئی کانا ہے، اگر کوئی چھوٹے قد کا ہے، یا اگر کسی کے فیچرز اتنے اچھے نہیں ہیں، تیکھے نہیں ہیں، یا کسی کا رنگ بہت گہرا سانولا ہے، تو اس میں اس کا کیا اختیار ہے؟ اللہ نے بنایا نا۔ اور قرآن میں ہم نے پیچھے بار بار پڑھا تھا کہ اللہ نے جو بنایا ہے بہترین بنایا ہے، خوبصورت بنایا۔ تو اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑاتے ہیں ہم، پھر ہم لوگوں کی نقلیں اتارتے ہیں، ان کے لہجوں کی، ان کی چال کی، اور ہنس ہنس کے پوری محفل لوٹ پوٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ کبھی سوچا کریں اس کے بارے میں، کوئی آپ کا مذاق اڑائے، کوئی میرا مذاق اڑائے، مجھے کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا کیا؟ اور میں اگر دوسروں کے مذاق اڑانے شروع کر دوں اور ان لوگوں کو کیا اچھا لگے گا؟ جو کام خود کو اچھا نہیں لگتا وہ ہم دوسروں کے لیے کیوں کریں؟ اور پھر یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ اور دوسری بات وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ۔ یعنی اپنے بھائی بندوں پر عیب لگانے سے منع کرنے کا یہ بڑا ایک بلیغ انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ۔ یعنی کسی کو جب تم عیب لگا رہے ہو، کسی کے بارے میں الٹی سیدھی بات کر رہے ہو جو کہ اس کے اندر ہے یا نہیں یہ بھی شیور نہیں ہو، لیکن عیب لگایا جا رہا ہے، تو یہ ضرور سوچ لو کہ وہ تمہاری اپنی ملت کا بندہ ہے، اور اپنی ملت کے بندے کو عیب لگانا گویا خود کو عیب لگانے کے برابر ہے۔ اگلا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کے چڑھانے والے نام رکھا کرو۔ یہ تیسرا حکم ہے کہ کسی فرد یا کسی گروہ کے اصل نام کو چھوڑ کر کوئی ایسا نام نہ رکھو جو اسے پسند نہ ہو۔ یہ نہایت ناپسندیدہ حرکت ہے۔ یہاں پر غور کرتے ہیں ذرا اپنے آپ کو، ارد گرد دیکھیں ذرا کس کس کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ اصلی نام کی بجائے انہی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ کسی کو میسنی کہا جاتا ہے، کسی کو فسادن کہا جاتا ہے، کوئی چڑیل ہے تو کوئی پھپھے کٹنی ہے، ہاں، اور انہی ناموں سے بلاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے کانا، لنگڑا، کبڑا، بلیک بورڈ، اس طرح کے نام رکھے ہوتے ہیں لوگوں کے، رکھے ہوئے ہیں اگر تو آج ہی ان کو ختم کرنا ہے۔ جو ان کے نام ہیں ان کے ناموں سے پکاریں۔ ایسے ہی کسی کے بھی غلط نام رکھنا، الٹے سیدھے نام رکھنا، اور بعض لوگ مذاق کے انداز میں نام رکھ لیتے ہیں اور بعض لوگ دوسرے کو ذلیل کرنے کے انداز میں نام رکھ لیتے ہیں۔ دونوں ہی طریقے اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے۔ یعنی تم وہ لوگ ہو جن کے دل ایمان کے نور سے منور ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو نوازا ہے۔ ایسے اعلیٰ مقام اور مرتبے پر فائز ہونے کے بعد ایسی گھٹیا حرکت کہ تم محفلوں میں بیٹھ کے لوگوں کے مذاق اڑاؤ، لوگوں کے عیب کھنگالو اور لوگوں کے الٹے سیدھے نام رکھو، یہ تو تمہارے شایان شان نہیں ہے، یہ تو گھٹیا حرکات ہیں۔ اور ایک مومن کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ فَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو باز نہیں آئیں گے وہی تو ظالم ہیں۔ اب پیچھے جو آیات ہم نے پڑھی تو معیوب روش کو ترک کرنے کے لیے ترغیب کی جھلک تھی۔ یہاں پر اب روش سے جو تائب ہو کر باز نہ آئے تو اس کے لیے یہاں پر کہا گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اور ظالم کی سزا قرآن نے بتا دی، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تو ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو تو نہیں پسند ظالم لوگ۔ تو پھر کیا ہم کر رہے ہیں ظلم؟ ظلم ہوتا کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا۔ کسی شخص کا نام کچھ ہے، ہم اس کو کچھ اور بلا رہے ہیں، اور عام طور پہ ہم ان برائیوں کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اگر ایسی برائیوں کو عادت بنا لی جائے تو پھر یہ انتہائی نقصان دہ ہے، ہماری دنیا کے لیے بھی اور ہماری آخرت کے لیے بھی۔ کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی کی نقلیں اتار رہے ہیں صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے، یا بعض اوقات فرینڈز ہوتی ہیں آپس میں ایک ہی ایج گروپ کی ہیں، کسی ایک فرینڈ کو پکڑ کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ایسا اس کو زج کرتے ہیں کہ وہ بیچاری رونے والی ہو جاتی، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ کیا ہے، ہلکا سا مذاق ہی تو تھا۔ تو مذاق کو ہم سیریس نہیں لیتے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جس کام سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اگر ہم وہ کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی حکم عدولی کر رہے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ حبطت اعمالہم، پھر اللہ ان اعمال کو ضائع کر دے گا، ہماری نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو یہاں پر دیکھنا ہے کہ ہم کہیں ایسا کام تو نہیں کر رہے جن سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اب اگلا کام جو کہ ہمارے اندر بہت بڑی برائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے اہل ایمان زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ کسی کے بارے میں خواہ مخواہ کوئی بات فرض کر کے یا سنی سنائی بات کو بنیاد بنا کے کوئی برا گمان اپنے دل میں بٹھا لینا، کسی کے بارے میں منفی رائے قائم کر لینا، جبکہ اس نے نہ تو ایسا کوئی کام کیا ہے، نہ ہی اس کے عملی رویے سے کوئی تصدیق ہو رہی ہے، لیکن بس دل میں ایک خیال آ گیا، ایک گمان آ گیا، فلاں شخص نے اس کے بارے میں ایسی بات کہی تھی، اس کا مطلب ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں۔ یہاں اس گمان کی نوعیت سے منع کیا جا رہا ہے۔ ایسے گمان کو بدگمانی کہا جاتا ہے، اور یہ بہتات اور تہمت کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں گمان کریں کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کی چال ایسی ہے، کیونکہ اس کی حرکتیں ایسی ہیں، اس کی حرکتیں بتا رہی ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں۔ تو یہ جو گمان ہے، یہ پھر یہیں پر ہم رکتے نہیں ہیں، پھر آگے ہم ٹو میں لگ جاتے ہیں، اچھا اب ذرا دیکھیں کہ واقعی اس کے اندر یہ چیز ہے، اس لیے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ایک دوسرے کے حالات کی ٹو میں نہ رہا کرو۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ریاستی حکومتی سطح پر جاسوسی کے باقاعدہ محکمے ہوتے ہیں، اور ضرورت کے تحت یہ محکمہ کسی بھی حکومت میں قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس بارے میں جو بات معیوب اور ممنوع ہے وہ افراد کی سطح پر ایک دوسرے کے حالات کے بارے میں خام خواہ کا تجسس ہوتا ہے۔ جیسے محلوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی کہ دوسروں کے گھر میں دیکھتے رہتے ہیں کون آیا کون گیا، کس کے گھر میں کرید کے جانتے ہیں کہ فلاں کے گھر کے اندر کے حالات کیسے ہیں، انہوں نے آج کیا پکایا کیا کھایا، دو بھائی اکٹھے رہتے ہیں، ان کے آپس میں کیسی چل رہی ہے، یہ ابھی تک ان میں کوئی جھگڑا وغیرہ کیوں نہیں ہوا، فلاں گھر سے کبھی لڑائی کی آواز نہیں آئی ہے، یہ کیسا گھر ہے۔ اور جہاں لڑائی کی آواز آئے
وہاں پہ تو پھر ہمارے گوڈے گٹے بھی نہیں دکھتے اور ہم دھڑ دھڑ سیڑھیاں چڑھ کے جھاتیاں مار رہے ہوتے ہیں وہ لڑائی سننے کے لیے، کیونکہ پھر ہم نے وہ آنکھوں دیکھا حال آگے بیان بھی کرنا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، تو گمان کے بعد جو تجسس ہے یہ اگلی سیڑھی ہے، اور پھر اس کے بعد انسان وہاں چلا جاتا ہے جس کو اللہ نے سخت ناپسند فرمایا، اور وہ ہے غیبت۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی غیر حاضری میں اس کی برائی بیان نہ کرے، چاہے وہ برائی اس شخص میں پائی بھی جاتی ہو، کیونکہ پہلے گمان آئے گا، پھر ٹو میں لگیں گے، اب کیا ہوگا، اب پھر غیبت شروع ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے کرنا جسے وہ ناپسند کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ برائی واقعتاً پائی جاتی ہے جس کا میں ذکر کرتا ہوں، کیا پھر بھی غیبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر وہ برائی اس میں موجود ہے جس کا تم ذکر کر رہے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر وہ برائی اس میں موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ اور یہ دونوں ہی کام اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ کسی پر جھوٹا الزام لگانا یہ بہتان ہے، اور کسی کی برائی پیٹھ پیچھے کرنا، کیونکہ ہم عام طور پر منہ پہ بات نہیں کرتے۔ ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، وہ باتیں کر کے جاتا ہے، اب بھی وہ اٹھ کے دروازے سے باہر نکلتا ہے تو ہم شروع ہو جاتے ہیں، زہر لگتی ہے مجھے یہ، ایسا میرا دل کر رہا تھا اس کا منہ توڑ دوں، بس میں پتہ نہیں کیوں چپ رہی، یہ تو ایسی 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 ہے، فوراً اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تو تمہیں بہت ناگوار لگا، کھائیں گے اپنے مردہ بھائی کا گوشت؟ کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار دنیا سے چلا جائے اور اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو مردہ بھائی کے گوشت کھانے والی بات کی ہے نا، تو فرمایا کہ فکرہتموہ، تمہیں بڑی گھن آ رہی ہے نا یہ سن کے، تو غیبت کرتے ہوئے گھن نہیں آتی؟ اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہو تو اخلاقی سطح پر یہ حرکت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، کیونکہ ایسی حرکت کر کے آپ اپنے بھائی کی عزت پر اس حالت میں حملہ کرتے ہیں جب وہ سامنے موجود نہیں ہے، وہ دفاع نہیں کر سکتا۔ اگر وہ سامنے ہوگا اور اس کے سامنے آپ اس کی برائی بیان کریں گے تو وہ کوئی نہ کوئی جواب ضرور دے دے گا، اپنا دفاع کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کہے گا۔ لیکن کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کی لاش آپ کے سامنے پڑی ہو اور آپ اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے ہوں۔ کھا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں ایسا؟ یہ غیبت نہیں چھٹتی نا ہم سے۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، تہجد کے لیے بھی اٹھ جاتے ہیں، پھر صدقہ، خیرات، زکوٰۃ جو ہم سے بن پڑتا ہے، عمرے، حج، ہر چیز کرتے ہیں، بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن غیبت نہیں چھوڑ پاتے۔ اور اگر ہم غیبت نہیں چھوڑیں گے تو ہماری یہ عبادات تو یہ غیبت کھا جائے گی۔ کیسے ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ساری نیکیاں ہم کریں اور صرف زبان کے چسکے کے لیے ساری کی ساری نیکیاں دوسرے کو دے دیں؟ دنیا میں ایسا شخص عقل مند ہوگا جو کمائے خود اور اپنی ساری کمائی کو کسی اور کے اکاؤنٹ میں ڈال دے؟ تو آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ اور ہم روز پتہ نہیں کتنے لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں اور اپنی ساری عبادات ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی سوچا کریں اس کے بارے میں؟ جب کہا جاتا ہے نا کہ غیبت چھوڑو، کوئی اور بات کرو، کہتے ہیں جی اور کوئی بات ہی نہیں ہے کرنے کے لیے۔ کیوں نہیں ہے کوئی بات؟ غیبت کرنے سے تو بہتر ہے آپ کپڑوں کی باتیں کر لیں، آپ شاپنگ کی بات کر لیں، کوئی اور بات کر لیں، بہت سارے ٹاپکس ہیں کرنے کے لیے باتیں۔ یہ غیبت ہی تو نہیں ہے، زبان کا چسکا ہے نا۔ اب دیکھیں کہ آپ کی صحت اگر خراب ہے، ڈاکٹر آپ کو کچھ چیزیں کھانے سے منع کرتا ہے، لیکن آپ نہ نمک کی پرہیز کرتے ہیں، نہ آپ چینی کی پرہیز کرتے ہیں، نہ مسالوں کی پرہیز کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ فزیکلی بیمار ہو جائیں گے، وہ تکلیف بڑھ جائے گی۔ اسی طرح یہ غیبت بھی ہے، اگر ہم اس کو نہیں چھوڑتے، اس سے نہیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے، تو یہ ہماری روح کو گندا کر رہی ہے، یہ ہمارے انر کو گندا کر رہی ہے۔ تو پھر جب اندر اتنا گند بھر جائے گا ہمارے، تو وہ کیسے صاف ہوگا؟
یہ غیبت تو ہمارے ساری نیکیوں کو کھا رہی ہے۔ کبھی غور کیا کریں، اس رمضان میں جہاں ہم نے تقویٰ کی طرف قدم بڑھانا ہے نا، وہاں ہم نے اس غیبت جیسی لعنت سے بھی نجات دلانی ہے اپنے آپ کو۔ ہم نے خود کو اس میں ڈبویا ہوا ہے، ورنہ غیبت کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ اگر ہم واقعی صدق دل کے ساتھ اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ان کی محبت کے دعوے دار ہیں، ایمان کے دعوے دار ہیں، تو پھر کیا ہم اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے؟ کیا ہم اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے؟ واتقوا اللہ۔ دیکھیں، ان سارے احکامات کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر تقویٰ کی بات کی کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، کیونکہ اگر ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ ہوگا، اللہ کے ہونے کا احساس ہوگا، تو پھر تو ہم ایسی باتیں نہیں کریں گے جو ہماری ساری کی ساری ریکارڈ ہو جائیں۔ کر سکتے ہیں ایسی باتیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم پتہ ہے ہمیں کہ ہمارا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، تو ہم خود بخود اس سے بچیں گے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ توبہ کا بہت قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آج تک جو کچھ کر رہے تھے چھوڑ دو، اللہ تواب ہے۔ سچی توبہ کر لو، لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، اللہ سے عہد کرو کہ اللہ میں آئندہ کسی کی غیبت نہیں کروں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے، یعنی چاہے کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، مشرک ہے، سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کی بنا پر اگر تمام انسان ایک رنگ، ایک جیسی شکل و صورت کے ہوتے تو بڑی مشکل ہو جاتی پہچان ان کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے سے مختلف بنایا، پھر رنگ، نسل، زبان وغیرہ کی بنیاد پر مختلف قوموں میں، قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ کروڑوں اربوں انسانوں کی پہچان اور تعارف میں کسی بھی سطح پر کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ یہاں اس اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ انسانوں کے درمیان رنگ اور نسل کا فرق اور جو اقوام اور قبائل میں ان کی تقسیم ہے، یہ اعلیٰ اور ادنیٰ کی تمیز اور تفریق کے لیے نہیں ہے کہ یہ اعلیٰ خاندان سے ہے اور یہ کمتر درجے کے خاندان سے ہے، بلکہ یہ جان پہچان کے لیے، یہ تعارف کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس مضمون کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا، لوگو آگاہ ہو جاؤ، یقیناً تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ خبردار، نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر۔ فضیلت کی بنیاد صرف تقویٰ ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سے سب سے زیادہ باعزت اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہے۔ پھر سے تقویٰ کی بات، تقویٰ کو نہیں چھوڑنا ہم نے۔ اس رمضان میں ہمارا جو گول ہے وہ تقویٰ کا حصول ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس خوبی کو اپنے اندر لے آئیں۔ اگر ہم تقویٰ کی خوبی کو اپنا لیں گے تو پھر ایمان کا وہ لیول ہم پا سکیں گے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ تم کون کون سی حرکتیں کرتے ہو، کس کس کی غیبتیں کرتے ہو، کس پر بہتان لگاتے ہو، کس کے بارے میں برے گمان رکھتے ہو، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اسلامی معاشرے کی رکنیت اور اسلامی ریاست کی شہریت کے لیے اس آیت کے اندر جو پوائنٹ بیان ہوا ہے وہ ایک بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ایمان ایک نظریے کا نام ہے جو دل کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں کسی بھی طریقے یا کسی بھی ذریعے سے کسی شخص کے ایمان کی نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں نہ تردید کر سکتے ہیں۔ اس لیے اسلامی معاشرے کے افراد یا اسلامی ریاست کے شہریوں کی قانونی حیثیت کا تعین اسلام کی بنیاد پر ہوگا،
ایمان کی بنیاد پر نہیں، لیکن آخرت میں اللہ کے ہاں ہر شخص کے معاملات کا فیصلہ ایمان کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں جو مردم شماری ہوتی ہے اس میں ایک مذہب کا خانہ ہوتا ہے، اس میں مسلم کا لفظ ہم لکھتے ہیں، تو مسلم کا لفظ لکھ دینے سے وہ شخص قانونی طور پر تو مسلمان تسلیم کیا جائے گا، لیکن دنیا میں قانونی طور پر مسلمان بن جانے سے اللہ کے ہاں چھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے دل کی ایمان کی کیفیت کو دیکھتا ہے اور پرکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ دنیاوی قانون کے تقاضوں اور آخرت کی نجات کے حوالے سے ایمان اور اسلام کے فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو وہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق جب تک کسی کے دل میں ایمان نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور اس کی شان غفاری اور شان رحیمی ہے کہ وہ ہم لوگوں کو خصوصی رعایت عطا کرتا ہے۔ تو اگر تم نے ایمان کا ابھی صرف زبانی اقرار کیا ہے اور یہ ایمان ابھی دلوں میں راسخ نہیں ہوا، پھر بھی اس اقرار کے بعد اگر تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو شرف قبولیت بخشتا رہے گا۔ اور اس حوالے سے یہ اہم قانونی اور اصولی نقطہ ضرور مد نظر ہونا چاہیے ہماری کہ جس اطاعت کا یہاں پر ذکر ہے اس سے مراد کلی اطاعت، ادخلوا فی السلم کافہ، جو واضح حکم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں آیا ہے۔ اس کے بعد اسلام میں جزوی داخلہ اور اللہ تعالیٰ کی جزوی اطاعت قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں پر ہم صرف یہ نہیں سوچنا کہ یہ آیت بدوی عربوں کے لیے آئی تھی، یہ آیت ہم سب کے لیے ہے۔ ہم سب کو بھی اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے، اور یہ آیت اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس میں ایمان کو اسلام سے علیحدہ کر دیا گیا، اور یہ قرآن مجید کا واحد مقام ہے جہاں مسلمانوں کے گروہ کو واضح طور پر بتا دیا گیا کہ تاحال ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ہمارے دلوں میں داخل ہو گیا ایمان؟ ہمیں بھی اپنے دلوں کو دیکھنا ہے۔ یہ قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے، ہم سب کے لیے آیا ہے، کیونکہ یہاں کچھ لوگوں کو یہ خیال تھا کہ یہ آیات منافقین کے بارے میں، لیکن تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے، تمام مفسرین اس پر متفق ہیں کہ منافقین کا تو کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو یہاں متعلقہ لوگوں کو یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اس حکم کا درست مفہوم سمجھنے کے لیے ان حالات کو بھی جاننا ضروری ہے جن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزیرۃ العرب میں غلبہ عطا فرما دیا تو کفار اور مشرکین کے تمام قبائل پر یہ حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ اب ان مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہم میں سکت نہیں ہے۔ دوسری طرف سورۃ توبہ کی ابتدائی آیات میں آیت نمبر 5 میں یہ الٹیمیٹم آ گیا تھا۔ آیت نمبر 5 سورۃ توبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب یہ محترم مہینے گزر جائیں تو قتل کرو ان مشرکین کو جہاں پاؤ، اور پکڑو ان کو اور گھیراؤ کرو ان کا، اور ان کے لیے ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو۔ اور 9 ہجری کے حج میں یہ الٹیمیٹم ہر خاص و عام تک پہنچا بھی دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کے پاس صرف 4 مہینے کا وقت تھا۔ ان حالات میں ان قبائل کے پاس اطاعت قبول کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے یہی راستہ اپنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں اپنے اپنے وفد بھیجنے شروع کر دیے۔ اس طرح اس سال مدینہ میں وفود کا تانتا بند گیا، گویا ہر قبیلہ اسلامی حکومت کی اطاعت قبول کرنے اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے دوسروں پر سبقت لے جانا چاہتا تھا۔ اور سورۃ نصر میں اس صورتحال کا نقشہ اس طرح دکھایا گیا: اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اور اس وقت جن لوگوں نے اطاعت قبول کی تھی ان میں 3 طرح کے لوگ تھے۔
کچھ تو خلوص نیت سے ایمان لانے والے تھے، کچھ منافق دھوکہ باز تھے جو ہوا کا رخ دیکھ کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ایک تیسری قسم کے لوگ بھی تھے، ان کے دلوں میں نہ تو دھوکے کی نیت تھی، نہ ہی ایمان لانے کا سچا جذبہ تھا۔ وہ مثبت اور منفی دو انتہاؤں کے درمیان جیسے 0 پوائنٹ پہ کھڑے تھے۔ تو اس آیت میں انہی لوگوں کا ذکر ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ہم لوگ بھی 0 پوائنٹ پہ ہی کھڑے ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کو اطمینان دلایا گیا کہ اگر تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ آگے آیت نمبر 17 میں انہیں خوشخبری بھی سنا دی گئی کہ اگر تم خلوص دل سے اطاعت کے راستے پر چلتے رہو گے تو تمہارے دلوں میں سچا اور حقیقی ایمان بھی پیدا ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کہ ایمان حقیقی اور عمل صالح یہ لازم و ملزوم ہے۔ ایک طرف دل میں ایمان حقیقی کی موجودگی اگر اعمال صالحہ کرنے کا باعث بنتی ہے تو دوسری طرف اعمال صالحہ میں دوام ہمیشگی ایمان کی تقویت کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے، لیکن اس حوالے سے ٹھوس نتائج کے لیے دل میں مضبوط ارادے اور نیت کا ہونا ناگزیر ہے۔ یعنی دل میں نیت بھی پختہ ہو کہ مجھے سچا اور پکا مومن بننا ہے، مجھے مومن بن کر جینا ہے اور مومن کی حیثیت سے ہی اس دنیا سے جانا ہے۔ اور ہم اس تلخ حقیقت کو بھی تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ آج کل کے ماحول میں اول تو ایسی نیت یا آرزو کا دل میں پیدا ہونا ہی مشکل ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ آرزو پیدا ہو بھی جاتی ہے تو دنیا اس کو جینے نہیں دیتی، کیونکہ آج کا معاشرہ اور جو ہمارا موجودہ ماحول ہے اس طرح کی مثبت سوچ کو وہ موٹیویٹ نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو وہ ان کو ڈسکریج کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے جہاں ماحول میں آکسیجن نہیں ہوگی وہاں کوئی کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے اس حوالے سے منفی کردار کے لیے غیر معمولی طور پر حساس اور فعال ہے۔ ایسی کوئی آرزو کسی دل میں ابھی پوری طرح آنکھیں بھی نہیں کھول پاتی کہ ماحول کی تمام منفی قوتیں اپنے اپنے ہتھیار سجا کے محاصرے کے لیے پہنچ جاتی ہیں، اور سب سے زیادہ جو مؤثر کردار ہے وہ ہمارے اپنے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہی ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں کہ دیکھو عقل سے کام لو، کس راستے پہ چل پڑے، گھر بار کی فکر کرو، بچوں کو دیکھو، تمہیں ان کا کوئی خیال نہیں ہے، گھر کو تباہ ہو رہا ہے تمہارا، نوکروں پہ گھر پھینکا ہوا ہے تم نے، اور تم سارا ٹائم یہ دین کے پیچھے لگی ہوئی ہو، تمہیں اپنا بچوں کا، اپنے گھر کا، اپنے شوہر کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ اس طرح لوگ پریشرائز کرتے ہیں تو یہ جو آرزو دل کے اندر ہلکی سی اٹھی تھی وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتی۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ ہاں بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں، حالانکہ دیکھیں جو مائیں جاب کرتی ہیں کیا ان کے بچے نگلیکٹ نہیں ہوتے؟ جو سارا دن دفتروں میں گزارتی ہیں، صبح 9 بجے کی گئی شام کو 6 بجے گھر آ رہی ہیں، ان کے بچے نگلیکٹ نہیں ہو رہے کیا؟ لیکن اگر ہم دین کے لیے وقت نکالتے ہیں تو پھر سارا خاندان تڑپ اٹھتا ہے کہ دیکھو بچوں کی پرواہ نہیں ہے اور یہ محترمہ جو ہیں یہ دین کے راستے پر چل پڑی۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ انسان کمزور پڑنے لگتا ہے، اور یہ جو آرزو ایک دل میں اٹھی تھی اللہ کی طرف آنے کی وہ آہستہ آہستہ سسک کے دم توڑ جاتی، اللہ یہ کہ کسی کے ارادے میں کوئی غیر معمولی استقامت ہو اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی توفیق بھی اس کے ساتھ ہو۔ تو اس آیت کے حوالے سے اسلام اور ایمان کے فرق کو جاننا بہت ضروری، اور اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ حقیقی مومن کون ہے تو وہ جو ڈیفینیشن اگلی آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ حقیقی مومن کون ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو بس وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے۔ یعنی ایسے لوگوں کا ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو کر یقین کی ایسی صورت اختیار کر گیا ہے کہ ان کے دل کے اندر شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اس سے پہلے آیت نمبر 7 میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں،
اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر رچا بسا دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب تک ایمان ہمارے دل میں راسخ نہیں ہوگا، صرف زبان پر ہے، ہم زبان سے کہہ رہے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر بتائی گئی ہے، اور یہ جو 5 چیزیں ہیں ان میں یقین قلبی نہیں ہے۔ نظریاتی طور پر توحید، رسالت کی گواہی، اور اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ایمان ہے نا، یہ اس سے اوپر کی منزل ہے، یعنی جو 5 شرائط ابھی ہم نے دیکھیں، توحید، رسالت کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، تو پہلی شرط کا تعلق تو نظریے سے ہے، عقیدے سے ہے، باقی 4 کا تعلق عمل سے ہے۔ اب یہ 5 پوری کر کے جو مسلمان ہو گیا، اب اسے مومن بننے کے لیے کچھ اضافی شرائط بھی پوری کرنی ہوں گی، اور اس آیت کی روح سے اضافی شرائط 2 ہیں، یعنی شہادت کے ساتھ یقین قلبی لم یرتابو، اس کا اضافہ ہوگا، اور اعمال کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ یعنی کسی شخص کو حقیقی مومن بننے کے لیے ان 7 شرائط کو پورا کرنا ہوگا۔ پہلی 5 شرائط اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اور آخری 2 شرائط ایمان کی منزل حاصل کرنے کے لیے۔ اور ایمان کے اس فرق کو اس طرح بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، اسلام اور ایمان کے فرق کو، کہ ایک مومن مسلم تو ہوگا ہی، لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اسلام اور ایمان کی اس بحث میں جو توجہ طلب بات ہے وہ یہ کہ زبان سے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ یہ دعویٰ کرنا بہت آسان، لیکن دل میں حقیقی ایمان پیدا کرنا اور پھر ایمان کے تقاضے پورے کرنا، یہ ایک مشکل کام ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی ایمانی کیفیت کا جائزہ لیتا رہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو ہر وقت چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اکٹھے ہوتے تھے نا، کچھ دنوں کے بعد ملتے تھے تو کہتے تھے آؤ مل کر بیٹھیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ ایمان اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اس کو ہر وقت تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاص طور پر آج جو دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، ہم باطل نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس حالت میں اگر ہم اس نظام کو ذہنی طور پر قبول کر کے اس کی چاکری کرتے ہیں، یعنی اس نظام کے تحت اپنے معیار زندگی کو بہتر بنانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، اپنے کاروبار کی ترقی کی طرف لگ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی ملک یا معاشرے میں باطل کے غلبے کی صورت میں ایک بندہ مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ کس طرح زندگی گزارے؟ جیسے ایک قیدی جیل کے اندر رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، یعنی جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اگر باطل نظام کے تحت رہتے ہوئے ایک مرد مسلمان کی زندگی کے شب و روز کا نقشہ ایسا نہیں، تو قانونی طور پر تو وہ اپنے ملک کا ایک مسلمان شہری ہے، اپنے مسلمان باپ کی وراثت کا حقدار بھی ہے، مسلمان عورت سے شادی بھی کر سکتا ہے، تمام قانونی حقوق سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ شخص مومن شمار نہیں ہوگا۔ اور اس آیت کے بارے میں یہ بات بھی اہم ہے کہ اس کا آغاز انما سے ہو رہا ہے اور آخر میں اولئک ھم الصادقون آیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس آیت کا مفہوم یوں ہوگا کہ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان نے یقین کی شکل اختیار کر لی، پھر انہوں نے اپنے جان مال کو اللہ کی راہ میں کھپا دیا، اور صرف وہی لوگ ہیں جو اپنے ایمان میں کے دعوے میں سچے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین ثم آمین، آمین یا رب العالمین۔
یہاں آیت کے آخر میں جو ایمان والوں کو سرٹیفکیٹ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اولئک هم الصادقون، اس کی اہمیت کو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119 کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اہل ایمان کو صادقین کے ساتھ شامل ہونے کا حکم دیا گیا، فرمایا کونوا مع الصادقین، اور اس آیت میں بتایا گیا کہ صادقین کون ہیں۔ اس آیت میں مومنین صادقین کی دو نشانیاں یعنی ایمان حقیقی اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ ہماری رہنمائی کے لیے بتائی گئی ہیں کہ مسلمانوں اٹھو جاگو، خالی مسلمان نہیں بننا، تم نے مومن کے لیول پر آنا ہے۔ اس چراغ کی روشنی میں مومنین صادقین کو تلاش کرو، پھر ان کے دست و بازو بن جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے ایک گروہ اللہ کے حکم کو قائم کرنے والا ہمیشہ موجود رہے گا، ان کا ساتھ چھوڑ دینے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا اور وہ اسی پر قائم ہوں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی مومنین صادقین آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں ڈھونڈیں، کونوا مع الصادقین کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائیں، تاکہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، سورۃ فتح کی آیت نمبر 29 میں پڑھا تھا نا کہ ایک مضبوط حزب اللہ کی شکل میں ہم ایک مضبوط جماعت بن سکیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اللہ کو جتلانا چاہتے ہو اپنا دین؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جو برتن خالی ہوتا ہے وہ بھرے ہوئے برتن کی نسبت زیادہ آواز دیتا ہے، تو ان لوگوں کے دل چونکہ حقیقی ایمان سے خالی تھے تو وہ اپنے ایمان کا بڑھ چڑھ کے پرچار کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان دھرتے تھے کہ دیکھیں ہم تو لڑے بھیڑے بغیر اسلام لے آئے ہیں، تو ہمارے حقوق بھی زیادہ ہونے چاہیے۔ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اگر حقیقی ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہوتا تو انہیں یقین ہوتا کہ اللہ عالم الغائب ہے، دنیا و ما فیہا کی ہر چیز اس کے علم میں ہے، اس کے سامنے کسی کو بھی اپنے ایمان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سب جانتا ہے کون مسلمان ہے اور کون مومن ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہیے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ دھرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے اگر تم سچے ہو۔ یہ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے کہ تم اسلام لے آئے ہو، ابھی تم ایمان کے راستے پر آئے ہو۔ اگر تم اسلام کے دعوے میں سچے ہوگے، نماز کی پابندی کرو گے، رمضان کے روزے رکھو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، اعمال صالحہ کا اہتمام کرو گے، تو ان اعمال کی نورانیت تمہارے دلوں کے اندر ایمان بھی پیدا کر دے گی۔ اب یہاں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اسلام اور ایمان کے فرق کو سمجھیں، اور یہاں آپ دیکھیں کہ جو لوگ وہ دعوے دار تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو متعلقہ لوگوں کے دعوے کے حوالے سے 2 دفعہ یہاں پر اسلام کا لفظ آیا ہے۔ بعد میں جب اللہ کی توفیق کے حوالے سے بات ہوئی تو ایمان کا ذکر کیا گیا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یعنی یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام لانے کی توفیق دی اور اس نے تمہیں ایمان کی شاہراہ پر ڈالا ہے۔ اگر تم صدق دل سے اسلام لائے ہو تو یہ شاہراہ ضرور تمہیں ایمان کی منزل تک لے جائے گی، لیکن اگر تم منافق ہو اور صرف جان بچانے کے لیے اسلام کی پناہ میں آئے ہو، یا تم ایک رواجی مسلمان ہو کیونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، تو قانونی طور پر تو تمہارا شمار مسلمانوں میں ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں نہ تمہارا اسلام قبول ہوگا نہ ایمان قبول ہوگا، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ اور یہ ایک قانون یہی ہے کہ جو کوئی بھی زبان سے توحید اور رسالت کی گواہی دے کر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے گا اسے مسلمان تسلیم کر لیا جائے گا، اور اسی قانون کے تحت غزوہ تبوک تک تمام منافقین کو مسلمان تسلیم کیا جاتا رہا، لیکن غزوہ تبوک کے بعد جب منافقت کا پردہ چاک کر دیا گیا تو اس کے بعد ان کی بنائی ہوئی مسجد بھی گرا دی گئی تھی،
ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، یقیناً اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ بھی اسے دیکھ رہا ہے۔